دوستوں آج 26 جمادی الاول کا آخری جمعہ ہے اور آخری موقع ہے۔ دوستوں آج وہ جمعہ آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو۔ دوستوں آج جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر یاسین کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ جسے بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو جس مقصد کی نیت کر کے بندہ بیٹھتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بیٹے جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج یاسین شریف صرف ایک بار پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگیے گا، اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو انشاءاللہ پورا کرے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ دوستوں بہت سے اعمال جمعۃ المبارک کے دن پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، وظائف پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج جو وظیفہ، یہ ایک عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ ایسا کامل وظیفہ ہے، ایک ایسا مجرب اور ایک ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پہ پریشانیاں ہیں، آپ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، تو دوستوں آج 26 جمادی الاول جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع ہے۔ آج کے دن یاسین شریف کو صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ نے اکثر گھرے میں لوہے قرآنی لگی ہوئی دیکھی ہوگی، لوگ گھر میں لوہے قرآنی لگاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لوہے قرآنی لگا دی جاتی ہے، دیواروں پر لٹکا دی جاتی ہے، اس گھر سے تمام کی تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر سے تمام کی تمام نحوستیں، تمام کی تمام تنگ دستیاں، تمام سفلی عمل زائل ہو جاتے ہیں، ہر طرح کا جادو جنات ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یاسین شریف وہ کامل صورت ہے جسے قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا ہے، اور اس صورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور آج مبارک جمعے کا دن ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن کوئی بندہ 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو آپ لوگ ایک بار یاسین شریف پڑھیں گے، آپ کو 700 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ تو سوچیں یہ مبارک گھڑیاں، یہ قبولیت والی گھڑیاں آپ کے لیے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ بس آج ایک مٹھی چینی پر یاسین شریف کا یہ ایسا خاص اور ایسا کامل، ایسا معجزاتی عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ دوستوں آج مبارک جمعے کے دن آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر یہ عمل، یہ وظیفہ آج آپ لوگوں سے چھوٹ جاتا ہے تو پورے 1 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جو لوگ انتظار کرنا نہیں چاہتے، جو لوگ اپنے آپ کو کامیابی کی منزلوں پر چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے معاملات میں بہتری چاہتے ہیں، وہ آج ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ آخری مبارک جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اس چینی کا جو آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اس طرح سے استعمال کریں۔ یقین جانیں ایک ایک چینی کا دانہ آپ کو 1-1 کروڑ روپے دے گا، بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جلدی سے اس ویڈیو میں شامل ہو جائیں، اس عمل میں شامل ہو جائیں، اور آج کے اس مبارک دن اس عمل کو کریں اور اپنے پورے سال کی تنگ دستیوں کو ختم کروا دیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کروا لیں۔
اللہ والو آج ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری موقع ہے، اور ایسا باکمال ایسا خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جو عمل آپ لوگ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کریں گے، آپ لوگ پورے سال فائدہ اٹھائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن اگر اس خاص وظیفے کو کریں گے، ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں گے، تو اللہ پاک آپ کے پورے سال کے دن پھیر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، کامیابیاں مقدر کر دے گا۔ اللہ والوں، جب جمعۃ المبارک کا دن ہم سب کے درمیان آتا ہے نا، تو اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے زمین پر بھیجتے ہیں، جو سونوں کے قلم اور چاندی کے اوراق لے کر آتے ہیں۔ جو بندہ پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے ان کو پہلے لکھتے ہیں، اور جو بعد میں داخل ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جو بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ رجسٹر صبح تک اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی یہ رجسٹر لے کر جائے جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی آج کے دن درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا درود پاک سماعت کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص بھی مجھ پر روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا، جو بندہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہاں درود سے مراد درود ابراہیمی ہے، کیونکہ وہ نماز والا درود پاک، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ حالانکہ کوئی اور بھی درود پڑھے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، لیکن اس کی فضیلت تمام درودوں کی بنسبت سب سے اوپر ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو قرآن پاک کے اندر آیا، اور اس درود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تو اللہ والوں، آج ماہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بہت ہی خاص دن ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ لیکن کوشش کریں کہ آج ہی عمل کر لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ نے مٹھی بھر صاف ستھری چینی، یاد رکھیے گا کہ صاف ستھری چینی آپ نے لینی ہے۔ چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ بعض اوقات باورچی خانے میں چینی میں کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ چینی صاف ستھری ہو۔ آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بنتالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ایک مٹھی چینی پر سورہ یاسین پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے، تو مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج مٹھی بھر چینی پر سورہ یاسین کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ مٹھی بھر چینی آپ کے لیے الادین کا چراغ بن جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بتائے گئے طریقے سے مٹھی بھر چینی پر سورہ یاسین کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ آپ لوگوں نے آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورہ یاسین کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل بتائیے گا، کیونکہ اللہ والوں ایک بات یاد رکھیں کہ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے پہلے آسانی کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کرنا ہے۔ جتنا زیادہ دوسروں کو شیئر کریں گے اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ والوں، جب بھی آپ کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی مشکل پیش آئے تو آپ نے بس اس عمل کو کر لینا ہے، اسی وقت اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جائے گی، اسی وقت پیسوں کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خصوصی مدد فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے جمعۃ المبارک کے دن کس طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اور ہر بندے نے آج کی اس بابرکت دعا میں شرکت کرنی ہے، آمین بھی کہنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو اگر آپ کی آمین کہنا پسند آ گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، میرے مولا ہماری دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہماری ان تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا تصور بھی ہمارے دماغ سے، ہمارے شعور سے نکال دے۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کا بہترین مکان عطا فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کی بہترین روزگار کا ذریعہ بنا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں حرام میں اور حلال میں فرق کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری کامیابی کے درمیان آ جاتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے نہیں دیتے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعامات کیے، اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا تصور بھی ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ جو بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ہمیں عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما، کفار کے خلاف اعلان جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، شہادت والی موت عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے معاملات میں آسانی فرما، منکر نکیر کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں فرقہ واریت میں پڑھنے سے بچا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور بولیے گا، کیونکہ اگر یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک گئی اور ہر بندے نے اس دعا میں شمولیت اختیار کری اور آمین بھی کہا اور اللہ رب العزت کو کسی کا آمین کہنا پسند آ گیا تو
تو سب کی دعائیں اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لیں گے۔ یہ اجتماعی دعاؤں کی برکات ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں سے جبھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ لازمی دعاؤں کا حصہ بنا کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعا کو بھی اسکپ کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو استعمال کرنا چھوڑ دو گے تو سوچو ہم پر کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے بہنیں، بہت سے بھائی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک مٹھی چینی ملاوٹ کے بغیر لیں، اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے مٹھی کو بند کر لینی ہے، اور آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والوں، یہ مت سوچیں کہ مقصد الگ ہے، یہ مت سوچیں کہ میری نوکری بہت کم ہے، 20-30 ہزار روپے کماتا ہوں، لاکھوں کا گھر کیسے خریدوں گا۔ وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مٹھی بھر چینی کا یہ خاص وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے جن کو پیسوں کی کمی ہے، یا جو ارجنٹ بیسس پر جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت، کامیابی، شہرت، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھو گے انشاءاللہ العزیز مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے۔ جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان ہے، بے روزگار بیٹا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، ڈھونڈ کے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں بھی کرا لیں، بڑی بڑی رشوتیں بھی کھلا لیں، پھر بھی ان کو رزق حلال نہیں مل رہا، صحیح طرح سے ان کو اپنی مرضی کی جاب نہیں مل رہی، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی جاب بھی لگ جائے گی، اور جو آپ حاجت کریں گے وہ سب کی سب پوری ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ جب انسان مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت کی نیت سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب غیب سے رزق کے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جس کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پہلے آپ لوگ یا رزاقو کو پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 رزق کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر صرف اور صرف ایک رزق کا دروازہ کھل جائے نا تو پورا گھر آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے،
ان کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، اچھی اچھی شاپنگیں بھی ہو جاتی ہیں۔ سوچیں جب 300 رزق کے دروازے کھلیں گے تو اللہ رب العزت کہاں کہاں سے رزق عطا کرے گا۔ اللہ والو توکل اللہ پاک میں مضبوط ہونا چاہیے۔ توکل مضبوط ہوگا جتنا زیادہ آپ کی نیت پختہ ہوگی، جتنا زیادہ آپ کا یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا اللہ پاک کی ذات پہ، اتنے زیادہ آپ کو اس کے فیوز و برکات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقوں کو 11 بار پڑھیں گے، اپنی مٹھی کھولیں اور آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کر دینا ہے، پھونک مارنی ہے، مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ مٹھی کو بند کرتے ہی دوبارہ بغیر کسی سے بات کیے اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کا کامیاب وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام رکاوٹیں، بندشوں کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے، کہتا ہے کہ اولاد ہو نہیں سکتی، ڈاکٹرز نے بانجھ پن قرار دے دیا ہے۔ مٹھی پر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر اولاد کے لیے مانگ لیں، نرینہ اولاد ملے گی۔ بیٹا مانگیں گے بیٹا ملے گا، اولاد کے لیے پڑھیں گے اولاد ملے گی۔ مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے، قرض سے نجات ہوگی۔ میں کہتا ہوں مٹھی پر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو مٹھی پر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 ٹائمز پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ صرف اور صرف 1 منٹ پورا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، وظیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 10 بار پڑھنی ہے، اور 10 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ 10 حاجت کو کاغذ پر لکھ لیں گے، اپنی 10 حاجت کو لکھ کر 10 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے، میرا یقین کیجئے گا 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کی 10 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے 10 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر پھونک مار لیجئے گا۔ چینی پر پھونک مارتے ہی آپ نے فوری طور پر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے معبود، اور یا محمد یہ رب کے پیارے حبیب کا نام ہے۔ اللہ والوں یا اللہ اور یا محمد آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے، یا اللہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا محمد سے اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں ہر قدم پر غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، تو آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है, दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर को पढ़ना है और तीसरे नंबर पे या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अब आज का चौथा और आखिरी अमल जो इस वजीफे की रीढ़ की हड्डी है, जो इस वजीफे का बहुत ही ज्यादा बड़ा सुतून है, आपने आखिर में सूरह यासीन को पढ़ना है। सूरह यासीन ये कुरान पाक का दिल है, हर जिंदा चीज का दिल होता है। जैसे हमारा दिल है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से सूरह यासीन पढ़ने से आपके जिस्म की तमाम जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं वो शिफा हो जाएंगी। आप लोगों की जितनी भी मामलात है, बीमारियां हैं, वो सब रफा हो जाएंगी। अल्लाह वालों रस्तों की रुकावटें हटेंगी, अल्लाह पाक की ज़ात राजी हो जाएगा और एक बार सूरह यासीन पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का हमें सवाब मिल जाता है। और जो बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह यासीन को एक बार पढ़ता है उसको 70 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाता है। अल्लाह वालों अब आप लोगों ने सिर्फ एक बार मुकम्मल सूरह यासीन को पढ़ना है और उस चीनी पर दम कर देना है और उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना शुरू कर दें। आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाज के नहीं थकेंगे। अपनी जो खास मकसद हो, जो हाजत हो, उसके लिए आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अब सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात कि उस चीनी का आपने करना क्या है। अल्लाह वालों अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग तरीके से वो चीनी इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उस चीनी को किसी मीठी चीज को के अंदर डालकर, दूध में डालकर, या आप लोगों ने सिवैयां बना ली, कुछ मीठा बना लिया, खीर बना ली और आप लोग उस अपने दोस्त को या जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसको आप खिला देंगे। जैसा जैसा वो उस चीनी को खाता रहेगा आपकी मोहब्बत उसके अंदर घर कर जाएगी। इसी तरीके से घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, अपने घर को अमन और सलामती वाला बनाना चाहते हैं तो भी उस चीनी को आप लोग इसी तरीके से करेंगे, मीठी चीज बना के घर में खिला देंगे। अल्लाह वालों इसी तरीके से इस वजीफे को बीवी अपने शौहर के लिए भी कर सकती है, शौहर अपने बीवी के लिए भी कर सकता है। अब अल्लाह वालों रिस्क के लिए, दौलत के लिए अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कोई मीठा बनाएंगे और मीठा बनाकर आप लोग अल्लाह पाक की राह में लोगों को खिला देंगे। सदका नहीं करेंगे, खिला देंगे। अगर आप लोग सदका करना चाहते हैं तो आप लोग इस चीनी को अपने छत के ऊपर, अपने घर में ही, यानी कि घर की जो छत होती है उसके ऊपर आप लोग उस चीनी को एक प्लेट में, एक बर्तन में रख देंगे ताकि चिड़िया और चूटिया वगैरह उस चीनी को खा ले। अल्लाह वालों ये तरीकेकार हैं जो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जो आपकी हाजत हो, मनपसंद शादी के लिए करना चाहते हैं तो भी इसी तरीके से किया जाएगा। मकरूज से कर्ज से निजात के लिए करना चाहते हैं तो भी इसी तरीके से आप लोग सदका करेंगे अल्लाह की राह में। इस तरीके से आप लोग, या फिर कीड़े मकोड़े जहां पर हैं वहां पर आप लोग इस चीनी को डाल दें। बस एक ख्याल करिएगा कि ये चीनी किसी के पांव के नीचे ना आए। इस तरीके से आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल को कोशिश करें कि एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक रोजाना करें, या फिर आप लोग आम दिनों में अगर वजीफे को कर रहे हैं तो आम दिनों में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जुम्मे के दिन करेंगे तो आप लोग जुम्मे से जुम्मे तक, मतलब 8 दिन तक मुसलसल इस वजीफे को करेंगे। इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के इज्जत के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।